السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج کی کلاس میں پارٹیسپل یعنی صفت فعلی کو پڑھیں گے۔ جیسے کہ ہم اردو میں بولتے ہیں جاتے ہوئے، روتے ہوئے، ہنستے ہوئے، کھانا کھا کر، کرنے کے بعد، چلتے ہوئے، اسی طرح جلی ہوئی روٹی، ٹوٹا ہوا گلاس، بیٹھا ہوا آدمی وغیرہ جیسے جملے اور فقرے استعمال کرتے ہیں۔ انگریزی میں کیسے ادا کریں، کیونکہ اس طرح کے جملوں کا استعمال بہت زیادہ ہے، اس لیے انہیں اچھے سے جاننا اور سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اچھے سے سمجھ کر مشق کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو احباب چینل پر نئے ہیں، اردو سے انگریزی سیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پارٹیسپل اینڈ اٹس ٹائپس، صفت فعلی اور اس کے اقسام۔ اس کی ڈیفینیشن اور تعریف یہ ہے: وہ الفاظ جو کبھی ورب یعنی فعل کا کام کریں اور کبھی ایڈجیکٹو یعنی صفت کا کام کریں، ایسے الفاظ کو پارٹیسپل کہا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے چند مثالیں ہیں۔ ہی از پلئنگ، وہ کھیل رہا ہے۔ آئی سا اے ریڈنگ بوائے، میں نے ایک پڑھتے ہوئے لڑکے کو دیکھا۔ تو پہلے سینٹنس میں میں نے پلےئنگ کا استعمال کیا ہے، تو ہی از پلئنگ یہ ورب کا کام کر رہا ہے، اور آئی سا اے ریڈنگ کی جگہ پر اگر پلئنگ رکھ دیں تو پھر پلئنگ یہ ایڈجیکٹو کا کام کرے گا۔ آئی سا اے پلئنگ بوائے، میں نے ایک کھیلتے ہوئے لڑکے کو دیکھا۔ تو پلئنگ پہلے والے میں ورب کے طور پہ استعمال ہوا ہے اور دوسرے میں ایڈجیکٹو کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ مزید مثال دیکھیں۔ The work has succeeded me، محنت نے مجھے کامیاب بنا دیا ہے۔ A succeeded man is sitting in the shade of a tree، ایک کامیاب شخص ایک درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر ایک لفظ ہے یعنی سکسیڈ، پہلے سینٹنس میں اس کو ورب کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے اور دوسرے سینٹنس میں اس کو ایڈجیکٹو کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال، وی کراس دا روڈ اینڈ بورڈیڈ دا بس، ہم نے روڈ پار کیا اور بس میں سوار ہوئے۔ نیکسٹ مثال، ہیونگ کراس دا روڈ وی بورڈیڈ دا بس، روڈ پار کر کے ہم بس میں سوار ہوئے۔ تو پہلے سینٹنس میں کراسڈ یہ ورب کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے اور دوسرے میں اس کو ایڈجیکٹو کے طور پہ استعمال کیا ہے۔ ٹائپس آف پارٹیسپل، صفت فعلی کے اقسام۔ پارٹیسپل کی قسمیں کتنی ہیں؟ نمبر 1، پریزنٹ پارٹیسپل، صفت فعلی حال اسم حالیہ۔ نمبر 2، پاسٹ پارٹیسپل، صفت فعلی ماضی اسم مفعول۔ نمبر 3، پرفیکٹ پارٹیسپل، صفت فعلی مکمل۔ نمبر 1، پریزنٹ پارٹیسپل، صفت فعلی حال اسم حالیہ، اس کو بیان کیا جائے گا۔ آپ غور سے دیکھیں اور اس کی مشق کرنے کی کوشش کریں۔ پریزنٹ پارٹیسپل بنایا کیسے جاتا ہے، اس کا طریق یہ ہے کہ کسی بھی ورب کے آخر میں آئی این جی فارم لگانے سے پریزنٹ پارٹیسپل بن جاتا ہے، یعنی آئی این جی فارم ذریعہ بنتا ہے پارٹیسپل کا۔ جیسے مثال ہے لافنگ، یہ اصل میں ہے لاف، آخر میں آئی این جی فارم کا اضافہ کیا تو یہ لافنگ ہو گیا۔ اسی طرح ایٹ ہے، آخر میں آئی این جی فارم کا اضافہ کیا، ایٹنگ ہو گیا۔ گوئنگ، ریڈنگ، تھنکنگ، ان تمام کے آخر میں آئی این جی فارم کا اضافہ کیا اور یہ سب پارٹیسپل بن گئے۔ ان کو مختلف جگہوں میں استعمال کیا جاتا ہے، کچھ جگہیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، کسی بھی کنٹینیوس ٹینس میں ایک فعل کے طور پر، اب وہ کنٹینیوس ٹینس چاہے پاسٹ کا ہو، چاہے پریزنٹ کا ہو، چاہے وہ فیوچر کا ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہی از ریڈنگ، وہ پڑھ رہا ہے۔ عبداللہ از رائٹنگ، عبداللہ لکھ رہا ہے۔ شی واز رائٹنگ آن دا بورڈ، وہ بورڈ پر لکھ رہی تھی۔ ان تینوں کی تینوں مثالوں میں جو ٹینس استعمال کیا گیا وہ کنٹینیوس ٹینس استعمال کیا گیا ہے اور یہ ہے پارٹیسپل۔ نمبر 2، کسی ناؤن یعنی اسم کی صفت بتاتے ہوئے ایڈجیکٹو کے طور پر، یعنی وہاں پر ایک ناؤن کو ذکر کریں گے اور اس کی صفت کے طور پر
پارٹیسپل کو استعمال کریں گے. مثال آپ کے سامنے ہے, فلاؤٹنگ کلاؤڈس لک ویری پریٹی. تیرتے ہوئے بادل بہت خوبصورت لگتے ہیں. اسی طرح ہی پلکڈ اے بلومنگ فلاور. اس نے ایک کھلتا ہوا پھول توڑا. I caught a flying bird. میں نے ایک اڑتا ہوا پرندہ پکڑا. تو اب یہاں پر کلاؤڈس یہ ہے ایک ناؤن, فلاؤٹنگ یہ ہے اس کی صفت. تو یہاں فلاؤٹنگ کو جو استعمال کیا گیا ہے چونکہ پارٹیسپل ہے صفت کے طور پر. اسی طرح دوسری مثال میں بلومنگ فلاور, یہ فلاور کے ایڈجیکٹو ہے. اسی طرح برڈ اس کا پارٹیسپل فلائنگ ہے. نمبر 3, محسوسات والے افعال جیسے اسمیل, فیل, ہیئر, سی, ٹیسٹ, واچ, فائنڈ وغیرہ کے آبجیکٹ کے بعد اس کے مفہوم کو مکمل کرنے کے لیے پارٹیسپل کو استعمال کیا جاتا ہے. جیسے آپ کے سامنے مثالیں ہیں, آئی سا ہر ان اسپیکنگ انگلش. میں نے اسے انگریزی بولتے ہوئے دیکھا. تو یہاں پر اسپیکنگ آئی سا, یہاں پر سا جو ہے یہ محسوسات والے افعال میں سے ہے, لہذا اس کا مفہوم پورا کرنے کے لیے ہم نے ان اسپیکنگ انگلش کا اضافہ کیا. اسی طرح آئی فیلٹ دا ہاؤس شیکنگ. میں نے گھر کو ہلتا ہوا محسوس کیا. آئی فیلٹ دا ہاؤس شیکنگ. میں نے گھر کو ہلتا ہوا محسوس کیا. آئی ہیئرڈ ہم اسپیکنگ ill آف یو. میں نے اسے تمہاری برائی بیان کرتے ہوئے سنا. تو ان تینوں مثالوں میں آپ دیکھیے کہ یہاں پر محسوسات والے افعال کو ذکر کیا گیا ہے اس کے مفہوم کو پورا کرنے کے لیے. یہاں پر ہم نے محسوسات والے افعال کو ذکر کیا ہے اور اس کے مفہوم کو پورا کرنے کے لیے ہم نے آگے پارٹیسپل کو ذکر کیا ہے. نمبر 4, جب ایک کام کے فوراً بعد دوسرا کام ہو تو پہلے کام کے شروع میں ہم پارٹیسپل کا استعمال کرتے ہیں. مثال آپ کے سامنے ہے, ٹیکنگ آف ہز شوز ہی انٹرڈ ان دا روم. اپنے جوتے اتار کر وہ کمرے میں داخل ہوا. تو ٹیکنگ یہ پارٹیسپل ہے. سینگ دا ٹائیگر دا بوائز بیگن ٹو رن. چیتے کو دیکھ کر لڑکے بھاگنے لگے. واشنگ ہز ہینڈز ہی سیڈ ٹو ٹیک ٹی. اپنے ہاتھ دھو کر وہ چائے پینے کے لیے بیٹھا. نمبر 5, جب دو کام ایک ساتھ ہوں. مثال آپ کے سامنے ہے ہی وینٹ آؤٹ لافنگ. وہ ہنستے ہوئے باہر نکلا, یعنی وہ ہنستے ہنستے باہر نکلا. دوسری مثال, ساجد لیفٹ دا روم کرائنگ. ساجد روتے ہوئے کمرے سے نکلا. شی کیم ٹو می رننگ. وہ میرے پاس دوڑتے ہوئے آئی. لیئنگ ان دا بیڈ ہی واز ریڈنگ. بستر پر لیٹے لیٹے وہ پڑھ رہا تھا. نمبر 6, صفت جملہ ایڈجیکٹو فریز کے طور پر, یعنی جب کسی اسم کی صفت کسی فقرے یا جملے کے ذریعے بیان کی جائے, یعنی وہاں پر ایک ناؤن کو ذکر کیا گیا, اس کے بعد کسی پورے سینٹنس کو ذکر کیا گیا اور وہ سینٹنس پہلے والے ناؤن کا ایڈجیکٹو ہے. کہیں پر ناؤن کو ذکر کیا گیا, اس کے بعد ایڈجیکٹو کے طور پر ایک سینٹنس کو ذکر کیا گیا اور وہ سینٹنس ناؤن کا ایڈجیکٹو بن رہا ہے, تو وہ پارٹیسپل ہے. جیسے مثال آپ کے سامنے ہے, پیپل لیونگ ان دس سوسائٹی آر آل ایجوکیٹڈ. اس معاشرے میں رہنے والے پیپل لیونگ ان دس سوسائٹی آر آل ایجوکیٹڈ. اس معاشرے میں رہنے والے سبھی لوگ پڑھے لکھے ہوئے ہیں. دا گرل ویئرنگ اے وائٹ حجاب از مائی سسٹر. سفید حجاب پہنی ہوئی لڑکی میری بہن ہے. ڈو یو نو دا مین اسٹینڈنگ اور دیر. کیا تم وہاں کھڑے ہوئے آدمی کو جانتے ہو. تو یہاں پر جو پارٹیسپل کو استعمال کیا گیا ہے صفت جملے کو ایڈجیکٹو فریز کے طور پر. امید ہے آپ نے اس سبق کو سمجھا ہوگا. اس کے آپ مشق کریں گے, پھر اس کے بعد انشاءاللہ پاسٹ اور پرفیکٹ پارٹیسپل کو پیش کریں گے. تھینک یو سو مچ.